السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یوٹیوب چینل دنیا دین پر طلاق کے بارے میں سوالات کے جوابات۔ یہ بھائی کا سوال ہے کہ میاں بیوی کی لڑائی ہوئی اور بیوی کو اس نے طلاق کہہ دی، طلاق دے دی، اور پھر 15 دنوں کے بعد جو ہے پھر طلاق دے دی اس کے والد کو کہہ کے، اور پھر تیسری پھر اہلیہ کو فون کیا، ایک ہی مہینے میں تینوں طلاقیں دے دی، تو کیا طلاق ہوگی؟ دیکھیں، قرآن و سنت کی روح سے جو ہے وہ طلاق نہیں واقع ہوئی، یعنی تینوں طلاقیں مکمل نہیں ہوئی، ایک طلاق واقع ہوئی ہے۔ اور اگر طلاق دیے ابھی مہینہ نہیں ہوا، دوسرا مہینہ چل رہا ہے یا تیسرا چل رہا ہے، تو وہ رجوع کا حق رکھتے ہیں، اور رجوع کے لیے بس زبان سے کہنا 2-4 بندوں کے سامنے کہ میں رجوع کرتا ہوں اپنی طلاق سے، تو رجوع ہو جائے گا۔ اس کے ساتھ کوئی ضروری نہیں ہے کہ بیوی کے پاس جائے اور کہے، ان کو کہہ دے گھر والوں کو، بیوی کو فون کر کے یا ان کے والد کو، کہ میں رجوع کرتا ہوں، اور طلاق ایک ہی واقع ہوتی ہے، 3 دفعے 100 دفعہ کہہ دے بندہ، کیونکہ جب عدت ہے، عدت کے اندر عورت تو ایک طلاق دے دی تو وہ عدت کے اندر ہے، اسی عدت کے اندر دوسری طلاق نہیں ہے۔ طلاق و مرتان قرآن میں بھی ہے کہ 2 دفعہ طلاق ہے، یعنی جو اختیار میں بندے کے ہے، تیسری تو پھر واقع ہو جاتی ہے تیسری، تو ایک طلاق جو ہے انہوں نے دے دی ہے، اور ایک ہی مہینے میں پھر دینے کے لیے بھی کچھ ضوابط ہیں۔ ایک تو یہ کہ بیوی کے ساتھ جو ہے جب بندہ عورت جو ہے اپنے پیریڈ سے طاہر ہو، اس میں تعلق قائم نہ کیا ہو، تب وہ طلاق دے۔ دوسرا یہ بھی قاعدہ ہے کہ وہ مینسز کے اور پیریڈ کے دوران طلاق نہ دی جائے، کیونکہ یہ بھی واقعہ نہیں ہوگی، اسے طلاق بدعی کہتے ہیں۔ اور پھر تیسری بات یہ ہے کہ طلاق جب دے تو ایک ہی دے، 2 یا 3 اکٹھی نہ دے، یہ سنت ہے طلاق۔ اور طلاق میں وہ رجوع کر سکتے ہیں، کیونکہ رکانہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو صحیح مسلم میں حدیث ہے کہ نبی علیہ السلام کے دور میں اور ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں، عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ابتدائی ایام میں 3 طلاق ایک ہی تصور کی جاتی تھی، حتیٰ کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسے نافذ کر دیا کہ جب لوگوں نے مذاق بنا لیا کہ طلاق تو ایک ہی ہوگی، تو 100 طلاقیں دینے لگ گئے تھے، تو تعزیراً انہوں نے یہ حکم نافذ کیا۔ اصل تو یہی ہے کہ طلاق جو ہے عدت میں ایک ہی ہے، تو انہیں رجوع کا بھی حق حاصل۔ اگر 3 مہینے سے زیادہ ہو گئے ہیں اور انہوں نے ایک طلاق دی تھی یا تینوں ایک مہینے میں دی تھی، تو اب جو ہے بیوی ان کے عقد سے نکل گئی ہیں، لیکن رجوع کا حق اس طرح ہے کہ نیا نکاح ہوگا۔ اگر 3 مہینے زیادہ ہو گئے، یعنی 2-3 دفعہ عورت جو ہے وہ مینسز سے، پیریڈ سے اپنے جو ہے طاہر ہوئی اور 3 ماہ گزر گئے، اور 3 دفعہ یہ ہو چکا طلاق کے بعد اور رجوع نہیں کیا گیا، تو پھر عورت جو ہے اس سے آزاد ہے، نیا نکاح کہیں بھی کر سکتی ہے۔ لیکن پہلے شوہر کو یہ اختیار ہے کہ اگر اس نے ایک ہی طلاق دی یا ایک بار میں 3 اکٹھی دی، تو وہ ایک طلاق ہوگی تصور، اور ایسی حالت میں وہ رجوع کا اسے حق حاصل ہے۔ اور وہ رجوع کیسے ہوگا؟ اگر 3 طہر یعنی 3 مہینے سے زیادہ ہو گیا ہے، تو نیا حق مہر اور نیا نکاح نامہ ہوگا، نیا نکاح پڑھایا جائے گا، گواہ ہوں گے، اور نیا حق مہر بھی ادا کیا جائے گا۔ اور اگر تینوں طلاقیں ہر مہینے میں الگ الگ دی ہیں، تو پھر رجوع کا کوئی حق نہیں، نہ نیا نکاح ہو سکتا ہے، نہ عورت جو ہے وہ اس کے دوبارہ جو ہے وہ عقد میں آ سکتی ہے، نہ نئے نکاح کے ساتھ نہ رجوع کے ساتھ۔ تو یہ تفاصیل ہیں۔ تو جو مذکورہ مسئلہ ہے اس کے اندر، کیونکہ ایک ہی مہینے میں تینوں طلاقیں دی ہیں، تو اسے رجوع کا حق حاصل ہے 3 مہینوں کے اندر۔ اگر اس سے ابو ڈیوریشن وقت ہو جاتا ہے، تو پھر نیا نکاح ہوگا اور حق مہر ہوگا اور گواہ ہوں گے، تو پھر رجوع ہو سکتا ہے۔ واللہ تعالیٰ عالم بالصواب۔ تو یہ بھائی کا سوال ہے، ایک آدمی نے اپنی بیوی کو 3 طلاقوں کے ریٹن نوٹس تیار کر لیے، ایک بھیج دیے، 2 اس کے پاس ہیں، تو طلاق کیا ہو گئی ہے اور رجوع کر سکتا ہے؟ یعنی جی رجوع کر سکتا ہے، ابھی ایک بھیجا ہے، 2 ابھی بھیجے نہیں ہیں، یعنی طلاق کا ایک نوٹس گیا ہے، تو ابھی عدت ہے، اس کے دوران رجوع کر سکتا ہے جب تک وہ دوسرا نہیں بھیجتا اور دوسری کی عدت ختم نہیں ہوتی، تو تیسری طلاق واقع ہو جائے گی۔ تو ابھی ایک ہی بھیجی ہے، تو ایک ہی طلاق کا حکم ہے۔ واللہ تعالیٰ عالم بالصواب۔ تو یہ رجوع کے بارے میں پوچھ رہے ہیں طلاق کے اندر۔ پہلی تو بات یہ ہے کہ طلاق کب دی جائے۔ طلاق سنی جو سنت طریقہ ہے طلاق کا، وہ یہ ہے کہ طہر کی حالت میں دی جائے، عورت جو ہے مینسز سے فری ہو، اور ایسے مینسز سے فری ہو کہ جب فری ہوئی ہو، طاہر ہوئی ہو، اس کے ساتھ کوئی ازدواجی تعلق قائم نہ کیا ہو۔ اگر مینسز کی حالت میں طلاق دے دی تو وہ بھی طلاق نہیں ہوگی، وہ طلاق بدعی ہوگی، کیونکہ وہ پاک ہی نہیں عورت، کیسے بیماری کی حالت میں اسے طلاق دی گئی۔ اور اگر ایسی طلاق دی گئی کہ اس کے ساتھ جو ہے وہ ازدواجی تعلق قائم کیا اس طہر کے اندر، تو پھر کیسے طلاق دے رہا ہے بندہ؟ ازدواجی تعلق بھی قائم کر رہا ہے اس طہر میں اور طلاق بھی دے رہا ہے، تب بھی طلاق نہیں ہے۔ طلاق اس وقت دینی ہے جب مینسز سے پاک عورت ہو، اور پھر طلاق دی جائے اسے، چاہے وہ نوٹس کی شکل میں ہے یا زبان سے ہے، اور اس میں یا تو پراپر جو طریقہ ہے وہ گورنمنٹ کی طرف سے، ضلع کونسل کی طرف سے نوٹس بھیجا جاتا ہے،
یا پھر اسلامی کہہ لیں نقطۂ نظر سے کہ دو عاقل اور سمجھدار بندوں کے موجودگی میں وہ طلاق دے، تاکہ جو ہے کنفرم ہو سکے، گواہی دے سکیں کہ واقعی اس نے طلاق دی ہے۔ اور پھر اگر وہ نوٹس دیا ہے تو رجوع کیسے کرنا ہے؟ رجوع صرف زبان سے ہے، وہ بھی یہ کہ دو بندوں کے درمیان میں کہہ دے کہ میں نے رجوع کیا اپنی بیوی سے، چاہے وہ رشتہ دار ہوں، کوئی عقل مند لوگ ہوں جو گواہی دیں کہ اس نے کہہ دیا کہ میں نے رجوع کر لیا۔ زبان سے کہنا کافی ہے، ٹیلی فون پہ بتا دینا بھی کافی ہے کہ میں نے رجوع کر لیا اپنی طلاق سے۔ واللہ تعالی عالم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ آیت کے بارے میں پوچھا گیا وَلِلْمُطَلَّقَاتِ مَتَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ، کیا یہ آیت جو ہے اس سے مراد جو طلاق یافتہ عورتیں عدت کے بعد بھی انہیں کچھ دینا بنتا ہے؟ جواب یہ ہے کہ اصل میں جو آیت پہلے اللہ تعالیٰ نے نازل کی وَعَلَى الْمُوسِعِ قَدَرُهُ وَعَلَى الْمُقْتِرِ قَدَرُهُ مَتَاعًا بِالْمَعْرُوفِ، اور اس آیت میں بعض نے کہا، اس میں کہا حقاً علی جو ہے محسنین کا ذکر آیا ہے اس میں، تو محسنین سے بعض نے یہ لے لیا مطلب کہ اگر میں چاہوں گا تو خرچ کروں گا اور نہیں چاہوں گا تو نہیں خرچ کروں گا، حقاً علی المحسنین وہاں کا ذکر ہے۔ تو پھر دوسری آیت یہ جو ہے یہ عام آگی وللمطلقات متاع بالمعروف حقاً علی المتقین، تو اس میں متعین ہو گیا کہ متعین یہ ہو گیا کہ جو بھی طلاق یافتہ عورت ہے یہ عام ہے، چاہے وہ یعنی رخصتی ہوئی ہے یا نہیں ہوئی، تو حق مہر تو سب کا حق ہے، وہ تو مل گیا ان کو، طلاق کے بعد بھی دل توڑنے پہ اور وہ جو اذیت پہنچی عورت کو اس کے لیے کچھ نہ کچھ کپڑے، کوئی سامان، کوئی خرچہ جو ہے اسے دیا جائے، تو یہ ترغیب کے لیے کہا گیا حق علی المتقین، یعنی یہ تقوی کا یہ تقاضا ہے کہ انہیں کچھ نہ کچھ دیا جائے۔ شیخ ابن عثیمین نے اور امام سعدی رحمہ اللہ نے یہی تفسیر جو ہے اس کی ہے کہ یہ حق زائد ہے جو کہ حق مہر سے علاوہ ہے، کہ جو عورت کے دل ٹوٹنے پہ اس کی یعنی طلاق پہ اسے کچھ نہ کچھ شوہر کی طرف سے دیا جائے، تو یہ تقوی والے متقین جو ہیں ان کے لیے ہے، اور یہ ترغیب کے لیے متقین کا ذکر کیا، یہ نہیں ہے کہ جو متقی نہیں ہے وہ کچھ نہ دے، تو کچھ نہ کچھ دینا چاہیے طلاق یافتہ عورتوں کو طلاق کے بعد، تاکہ اس کا خرچہ ہو سکے، اس کے دل کا جو ٹوٹنے کا کچھ تھوڑا سا مداوع ہو سکے، کیونکہ اسلام جو ہے وہ حقوق کا بڑا خیال کرتا ہے، اور کسی کے ساتھ زیادتی نہ ہو کسی قسم کی، اگر کوئی اس حد تک بندہ چلا جائے کہ طلاق دی ہے تو اپنی وسعت کے مطابق جو ہے اسے دے، جو جسے اللہ نے وسعت دی وہ زیادہ بھی دے دے، اس کے نام مکان بھی لگا سکتا ہے اور اسے کچھ زیادہ بھی دے سکتا ہے، اور جو تنگ ہے کم ہے جس کے پاس تو وہ بھی کچھ نہ کچھ اسے دے۔ واللہ تعالی عالم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ طلاق کے بعد رجوع کے لیے یہ سوال کیا گیا ہے، کیا دوبارہ نکاح ہوگا، حق مہر ہوگا، کیا ہوگا؟ دیکھیں، طلاق پہلی طلاق دی ہے یا 4-5 اکٹھی طلاقیں دی ہیں، 3 مہینے کے اندر اندر وہ رجوع کر سکتا ہے بندہ۔ اگر 3 مہینے سے اوپر ڈیوریشن ہو جاتا ہے، 3 مینسز ختم ہو جاتے ہیں عورت کے، تو عورت کو اختیار ہے، وہ اس کے عقد سے نکل گئی کہیں اور نکاح کر سکتی، لیکن اگر یہ صلح کرنا چاہیں تو عورت اگر راضی ہو جائے تو پھر نیا نکاح ہوگا، حق مہر جتنا مانگے گی عورت وہ دینا پڑے گا، گواہ ہوں گے اور نیا نکاح ہوگا اور اس کے عقد میں آ جائے گی۔ اگر اس نے 1 طلاق دی تھی یا 3-4 اکٹھی ایک ہی مجلس میں دی تھی، لیکن اگر الگ الگ 3 طلاقیں دی ہیں تو پھر رجوع نہیں ہو سکتا، نہ نیا حق مہر کے ساتھ ہو سکتا ہے، نہ نکاح دوبارہ ہو سکتا ہے، بلکہ وہ ہمیشہ کے لیے اس سے رخصت ہو گئی اگر الگ الگ پیریڈ میں اس کو طلاقیں دی ہیں۔ واللہ تعالی عالم بالصواب۔ اور رجوع کے لیے جو ہے بس یہ کہنا کافی ہے کہ میں نے رجوع کیا اگر عدت کے دوران ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس بارے میں وضاحت کرتے ہیں، دیکھیں۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ سوال آیا کہ بیوی کے منہ سے کلمہ کفر نکل گیا، امام صاحب کو آگاہ کیا تو انہوں نے کہا کہ یہ کلمہ کفر ہے اور یہ تجدید ایمان کے ساتھ تجدید نکاح بھی کرنا پڑے گا۔ بیوی نے کلمہ پڑھ کر تجدید ایمان تو کر لیا، لیکن تجدید نکاح سے انکار کر دیا کہ میں اس کے ساتھ نہیں رہنا چاہتی، انہیں کتنی عدت گزارنا ہوگی؟ جواب یہ ہے کہ کلمہ کفر اگر بندے کے منہ سے نکل جائے جہالت کی وجہ سے یا نا علم ہونے کی وجہ سے، اور بندہ وہ توبہ کر لے اور لوٹ آئے اور کہے کہ مجھے پتہ نہیں تھا، میں اللہ سے معافی مانگتا ہوں، تو اس کی توبہ قبول کی جائے گی اور وہ تجدید نکاح ایمان ہو گیا، تو پھر دوبارہ نکاح پڑھانے کی ضرورت نہیں ہے۔ نبی علیہ السلام کی بیٹی جو زینب تھی، وہ ان کے جو شوہر تھے وہ کفر کی زندگی میں تھے، اور وہ واپس مدینہ آ گئی
انہیں چھوڑ کر وہ مسلمان ہو کے جب مدینہ آئے تو آپ نے نیا نکاح نہیں پڑھایا، اسی نکاح کے اندر انہیں جو ہے رخصت کر دیا دوبارہ ان کے ایمان لانے کے بعد۔ تو اگر بیوی نے جہالت سے کہا ہے تو ویسے بندہ اس وقت تک کسی معین کو کافر نہیں کہا جا سکتا جب تک اس کے شبہات دور نہ ہو جائیں اور اس پر حجت قائم نہ ہو جائے اور اس پر ڈٹا رہے، تو تب اس پر کفر کا فتویٰ ہوگا، ورنہ اسے مرتد نہیں کہا جا سکتا جب تک اس کے شبہات دور نہ کیے جائیں اور اس پر حجت قائم نہ کی جائے۔ اور یہ کام علماء کا ہے۔ ہر بندہ ایرا گہرا جو ہے کسی کو کہے کہ تم نے یہ کلمہ کفر کیا، تم دین اسلام سے خارج ہو گئے، تو یہ جاہل ہے بندہ، ایسی بات درست نہیں ہے، اور جب تک اس پر حجت قائم نہ ہو۔ اور بہت سے آج کل کلمات کفر ہیں جو مرد سے بھی صادر ہو جاتے ہیں، عورتوں سے بھی ہو جاتے ہیں، انہیں علم نہیں ہوتا، پتہ نہیں ہوتا، دین کے ساتھ مذاق کرنا یہ کلمہ کفر ہے۔ تو کتنے لوگ آج کہتے ہیں اور پکے وہ مسلمان گھوم پھر رہے ہیں، انہیں کوئی پوچھنے والا نہیں۔ اور ایک بیوی سے اگر کوئی کلمہ غصے کے اندر نکل گیا اور وہ شاید وہ دین کو گالی نہ دی ہو، انہوں نے جو ہے کسی شخص کی بنا پہ کوئی بات کی ہو، تو اس سے سنے بغیر جو اس پر فتویٰ لگا دیا کہ یہ مرتد ہوگی اور اب تجدید ایمان بھی ہوگا، تجدید نکاح بھی ہوگا، تو تجدید نکاح تو نہیں ہوگا۔ اگر وہ رجوع کر چکی ہیں تو نکاح ان کا قائم ہے، تو نکاح پڑھانے کی ضرورت نہیں ہے۔ لیکن اگر وہ اس شوہر کے ساتھ اس کی سختیوں کی وجہ سے رہنا نہیں چاہتی تو خلا کا جو ہے عدالت میں کیس دائر کر سکتی ہیں، ان سے خلا لے سکتی ہیں۔ بہرحال اگر وہ تجدید ایمان ہو گیا تو دوبارہ ان کا نکاح وہ قائم ہے، نکاح اتنی جلدی نہیں ٹوٹتا۔ واللہ تعالی عالم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ سوال ہے جو لوگ طلاق دینے کے بعد اپنے نابالغ بیٹی کو نہ ساتھ رکھتے ہیں، نہ خرچ دیتے ہیں، نہ ان کی شادی کرتے ہیں، نہ جائیداد میں سے حصہ، نہ ان کے خوشی غم میں شریک ہوتے ہیں، اور نہ صرف اپنے حق کے لیے بات کرتے ہیں، اولاد نافرمان ہے، کبھی پوچھا نہیں مجھے، ایسے لوگوں کے لیے کیا حکم ہے؟ کیا اولاد پر ایسی صورت میں باپ کی خدمت فرض ہے؟ دیکھیں، ہر بندے کو اپنا جو اس پہ اللہ تعالیٰ نے فرض عائد کیے وہ ادا کرنے چاہیے۔ جو بندہ کوتاہی کرتا ہے وہ اللہ کے ہاں مجرم ہوگا۔ تو اگر بندہ دوسرا اگر ایک حق نہیں ادا کر رہا تو دوسرا بھی اگر حق نہ ادا کرے تو پھر دونوں برابر ہو گئے، دونوں ہی ظالم ہو گئے۔ باپ نے اگر حق ادا نہیں کیا، اگر بیٹی کی اگرچہ یہ ظلم ہے، بیٹی اگر شادی اس کی نابالغی کی عمر میں کرتی پھر طلاق ہوگی، نہ اسے جو ہے شادی آگے کر رہے ہیں، نہ اسے جائیداد میں حصہ مل رہا ہے، تو یہ زیادتی ہے اور ظلم ہے۔ لیکن یہ ہے کہ بچی جو ہے اس پہ جو اللہ نے فرض کیا ہے والدین کی خدمت، وہ اسے پوری کرنی چاہیے۔ والدین کو اللہ پوچھیں گے جو انہوں نے زیادتی کی ہے، اور بچی جو ہے وہ اپنے حقوق جو ہے وہ ادا کرے گی جو اللہ نے اس پہ فرض کیے ہیں، اور باقی جو معاملہ اس کے حقوق جو تلف ہوئے ہیں وہ اللہ تعالیٰ اس کا اجر دیں گے، یا اس کا جو ہے صلہ دیں گے اللہ تعالیٰ۔ تو بندے کو اللہ سے دعا کرتے رہنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ اس کے معاملات آسان فرمائے۔ اسی کے ہاتھ میں لوگوں کے دل ہیں، اور جیسے اللہ تعالیٰ چاہے ان کو پھیرتا ہے۔ لیکن یہ نہیں کہ بندے کے اوپر اگر کوئی بندے کا حقوق ادا نہیں کر رہا تو بندہ دوسروں کے حقوق تلف کر دے یا اس کے حقوق تلف کر دے، یہ نہیں، بلکہ یہ ہے کہ بندے کے اوپر جو فرائض اللہ نے کیے ہیں، واجبات ہیں، ان کو اسے ادا کرنا چاہیے۔ واللہ تعالی عالم۔ کیونکہ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے طلاق دی۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ سوال ہے حالت حیض میں طلاق واقع ہو جاتی ہے؟ نہیں ہوتی طلاق حیض میں واقع، کیونکہ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے طلاق دی تھی، آپ نے انہیں حکم دیا کہ اس میں رجوع کریں، اور پھر جب وہ اس کے بعد طاہر ہوں اور پھر دوبارہ مینسز آئیں، اس کے بعد جب طاہر ہوں تو اس وقت طلاق دیں جس میں وہ ان کے قریب نہ گئے ہوں، ازدواجی تعلق قائم نہ کیا ہو۔ تو ایام حیض کے اندر جو ہے طلاق دینے سے طلاق واقعہ نہیں ہوتی۔ واللہ تعالیٰ عنہ۔ خلا کے بعد عورت 2-3 ماہ کے بعد اس مرد سے شادی کرنا چاہتی تو نکاح کروا سکتی ہے؟ جی، خلا جو ہے وہ طلاق ہی ہے جس میں ایک طلاق دی جاتی ہے، اور وہ عدت گزارنے کے بعد، کیونکہ وہ 3 ماہ کے بعد جو اسے شادی کی اجازت ہوتی ہے، اگر وہ واپس شوہر کے پاس آنا چاہے تو علماء اجازت دیتے ہیں کہ نئے نکاح اور حق مہر کے ساتھ وہ پہلے شوہر کے پاس، یعنی اسی شوہر کے پاس جس سے خلا لیا ہے، رجوع کر سکتی ہے۔ واللہ تعالی عالم بالصواب۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ ایک بہن کا سوال ہے کہ میاں بیوی اکٹھے رہتے تھے اور بیوی جو ہے غصے کی تیز تھی، اور وہ کہہ دیتی تھی کہ مجھے چھوڑ دے، کیوں نہیں چھوڑ دو، اور شوہر کہتا تھا کہ تمہیں چھوڑ دیا، اور میں اپنے والدین کے گھر چلی جاتی اور پھر 3 مہینے کے اندر واپس آ جاتی۔ اس دفعہ اس طرح جو ہے 3-4 دفعہ ہو چکا ہے۔
اور اس وقت علم نہیں تھا، جہالت تھی، اور غصے میں شوہر بھی کہہ دیتا تھا تمہیں چھوڑ دیا، تو اب اس کا کیا حکم ہے؟ ہم نیا نکاح کریں یا ہمارا وہ رجوع ٹھیک تھا؟ جواب یہ ہے کہ طلاق کی آپشن جو ہوتی ہے وہ 3 دفعہ ہوتی ہے، بلکہ 2 دفعہ ہوتی ہے، اور تیسری دفعہ جو ہے وہ خود بخود پوری ہو جاتی ہے۔ تو انہوں نے 4 دفعہ ہو چکا ہے، اور اگر اس کے چھوڑنے کا معنی طلاق کے حکم میں ہی تھا، بیوی کی بھی یہ نیت تھی اور شوہر کی بھی یہی طلاق کی نیت ہی تھی، تو 3 دفعہ کے اوپر جو انہوں نے 4تھی دفعہ ہو گیا، تو وہ 3 دفعہ کے بعد تو وہ بائنہ ہوگی ان سے، یعنی طلاق ہو چکی ہے۔ اگر وہ طلاق کے معنی میں ہے اور شوہر کا یہی اس کی نیت تھی کہ طلاق کی، شوہر سے پوچھا جائے گا کہ اس لفظ سے وہ کیا طلاق کے ہی معنی لیتے تھے، اور طلاق ہی ضروری نہیں ہے کہ طلاق کا لفظ کہا جائے، طلاق کے معنی میں بھی اگر کوئی کہے کہ الحقی بے اہلی کے اپنے گھر والوں کے پاس چلے جاؤ، اور نیت طلاق کی ہو تو طلاق واقع ہو جاتی ہے، یعنی کنایت کے ساتھ بھی طلاق ہو جاتی ہے۔ تو یہ تو 4 دفعہ ہو چکا ہے انہوں نے، تو یہ تو اب نکاح بھی ان کا جو ہے دوبارہ نہیں ہو سکتا، کیونکہ ہر دفعہ جو ہے 3 طلاقیں پوری ہو چکی ہیں۔ 1 طلاق ہو اور 3 مہینے گزر جائیں تو اس کے بعد جو ہے تجدید عقد ہوتا ہے، لیکن 3 طلاقیں کیونکہ مختلف وقت میں ہو چکی ہیں تو اب تو نکاح بھی نہیں ہو سکتا ان کو فصل ہونا پڑے گا، الگ ہونا پڑے گا ان کو۔ مجھے یہی سمجھ آتی ہے اگر شوہر کی مراد اس سے طلاق ہے، لیکن اگر اس کی نیت طلاق کی نہیں تھی، ویسے اسے مطمئن کرنے کے لیے بھی جاؤ چھوڑ دیا، ایسے مذاق میں کہتا اور طلاق کی نیت نہیں تھی تو پھر طلاق واقعہ نہیں ہوگی۔ یہ شوہر سے پوچھا جائے گا اس کی نیت کیا تھی، اگر طلاق کی نیت تھی تو پھر دونوں میں علیحدگی کرنی پڑے گی، اور یہ نیا ان کا نکاح بھی نہیں ہو سکتا۔ اللہ تعالیٰ عالم بالصواب۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ طلاق اور عدت کے جو معاملے ہوتے ہیں، اس میں جو پرسن خود ہے اسے سوال کرنا چاہیے، ورنہ مسائل بنتے ہیں۔ ابھی جو مذکورہ مجھ سے مسئلہ پوچھا جا رہا ہے، اس کے اندر یہ کہا جا رہا ہے کہ 1 دفعہ طلاق دی ہے اور پھر 3 مہینے اس کے بعد وہ بندہ ابراڈ چلا گیا، باہر چلا گیا، اور ابھی 4 یا 5 ماہ گزر گئے ہیں، تو کیا ان کا رجوع ہو سکتا ہے؟ جواب یہ ہے کہ وہ عورت تو فارغ ہو گئی اور بندہ بھی فارغ ہو گیا، عورت جو ہے الگ نکاح کر سکتی ہے، ان کی عصمت سے نکل چکی ہے وہ، لیکن یہ ہے کہ کیونکہ 1 طلاق دی تھی اس نے، 2 یا 3 نہیں دی تھی، اس سے پہلے بھی نہیں دی تھی، تو پھر ایسی شکل کے اندر جو ہے نکاح نیا ہوگا اور حق مہر ہوگا، گواہ ہوں گے، اور وہ جو ہے تجدید نکاح ہوگا اور رجوع ہو سکتا ہے۔ اگر 3 طلاقیں دی ہوتی تو پھر رجوع نہیں ہونا تھا، 1 ہی طلاق دی گئی ہے تو ایسی شکل میں، اور 3-4 ماہ سے زیادہ گزر گئے ہیں تو تجدید نکاح ہوگا اور رجوع ہو سکتا ہے اس طرح تجدید نکاح کے ذریعے۔ واللہ تعالی عالم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ طلاق اور خلا کے بارے میں پوچھا گیا ہے۔ طلاق جیسے مرد کا حق ہے، خلا عورت کے لیے اللہ تعالیٰ نے ایک حق رکھا ہے۔ اگر عورت کو شوہر پسند نہیں، اس کی کوئی عادت ایسی ہے یا اس سے دھوکہ ہو گیا ہے، جو شادی سے پہلے چیزیں بتائی گئیں وہ ایسا نہیں تھا، یا کوئی اس میں ایسا عیب پایا جاتا ہے، نماز نہیں پڑھتا، فجر کی نمازوں کا کوتاہی کرتا ہے، مشرک ہے، یا اور چیزیں ہیں، یا حقوق ادا نہیں کرتا، تو عدالت کی طرف رجوع کر سکتی عورت، اور عدالت اس کی تحقیق کر کے پھر عورت کو جو ہے وہ اگر اور شوہر طلاق نہیں بھی دیتا، اس کی مرضی کے بغیر بھی اگر واقعی ثابت ہو جاتی اس کے اندر کمی کوتاہی، تو عدالت کو پھر اختیار حاصل ہوتا ہے کہ وہ خلع کی ڈگری جاری کر دیتی عورت۔ 1 مینسز اس کا عدت ہوتی ہے، وہ اس کے بعد وہ کہیں اور بھی شادی کر سکتی ہے۔ تو یہ اسلامی یہ جائز ہے، عورت کے حق میں جو ہے وہ خلع ہے، طلاق نہیں ہے، اور اس کے اسباب ہونے چاہیے، بغیر سبب کے جو ہے وہ خلع جو ہے وہ لینا وہ درست نہیں ہے۔ واللہ تعالیٰ۔ السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ ایک بہن کا سوال کہ ان کی شادی ہوئی تھی، 2 بچے تھے، کوئی طلاق ہو گئی، اس نے شوہر نے 1 طلاق دی، پھر دوسری دی، تیسری نہیں دی تھی، 3 ماہ گزر گئے تو انہوں نے الگ سے نکاح پڑھا لیا، تو اب وہ 25 سال بعد انہیں خیال ہے کہ پتہ نہیں ان کا نکاح ہوا ہے، یعنی انہوں نے کیونکہ پیپر نہیں دیے، تو عجیب ہے، نکاح خواہ کو بھی نہیں پتہ تھا۔ 3 ماہ اگر گزر گئے، چاہے 1 بھی طلاق دی ہو، تو عورت اس کی عدت سے نکل گئی ہے، وہ عدت پوری ہوگی، 3 ماہ جو ہے پورے ہو گئے، یعنی 3 مینسز گزر گئے اور اس نے رجوع نہیں کیا، تو اس کے پاس تو اختیار تھا کہ وہ 3 ماہ کے اندر رجوع کر لیتا یا بعد میں تجدید عقد کر لیتا، لیکن اس نے نہیں کیا ایسا، تو عورت نے الگ نکاح کر لیا، تو اس کا نکاح ٹھیک ہے دوسرا، اور اسے پیپر بھی دینے چاہیے نکاح خواہ کو۔ واللہ تعالیٰ عالم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک بھائی کا سوال ہے کہ ایک بہن کا سوال ہے کہ ان کے میاں جو ہے وہ باہر رہتے ہیں اور 17 سال ہو گئے ہیں، وہ آئے نہیں، اور فون پہ انہوں نے طلاق بھی دی، کئی دفعہ دی طلاق، اور رجوع بھی باتوں سے سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں کیا،
تو کبھی ان کی والدہ جو ہے وہ جو باہر گیا ہوا ہے ساس ان کی خرچہ دے دیتی کبھی نہ دیتی، بچے اب بڑے بڑے ہو گئے ہیں، تو وہ اب کہہ رہا ہے کہ میں نے طلاق دے چکا ہوں، تم اپنے گھر چلے جاؤ میرے آنے سے پہلے۔ تو جواب تو یہی ہے کہ طلاق تو ہوگی، ایک دفعہ طلاق دے دی اور اس کے بعد رجوع نہیں کیا، 3 ماہ گزر جائیں تو عورت جو ہے بائنہ ہو جاتی ہے۔ اگر ایک ہی طلاق دی ہے تو شوہر کے زندگی سے وہ نکل گئی ہے، یعنی وہ اب الگ شادی کر سکتی ہے، لیکن اگر پہلے شوہر کے ساتھ صلح ہو جاتی ہے تو رجوع ہو سکتا ہے، کیونکہ ایک طلاق دی تھی۔ لیکن اگر 2-3 دفعہ دے چکے ہیں طلاق مختلف اوقات میں، پھر رجوع بھی نہیں ہو سکتا، پھر رجوع نہیں ہو سکتا، یعنی نئے نکاح کے ساتھ بھی رجوع نہیں ہو سکتا۔ لیکن اگر ایک طلاق دی ہے اور عدت گزر گئی ہے، 3 ماہ سے زیادہ عرصہ گزر گیا ہے، تو پھر نیا نکاح اور حق مہر ہوگا اور رجوع ہو جائے گا نئے نکاح کے ساتھ، تجدید عقد ہوگا اگر ایک صرف طلاق دی ہے۔ لیکن ایک طلاق کئی دفعہ دی ہے مختلف اوقات میں، ایک سال میں ایک طلاق دی، دوسرے تیسرے سال پھر دوسری دے دی طلاق، یا پھر تیسری دے دی، تو اس میں بھی پھر ایک ہی طلاق تصور ہوگی۔ اگر ایک طلاق کا دورانیہ دوسری طلاق سے کہہ لیں کہ 3-4 ماہ کا زیادہ ہے تو ایک ہی طلاق تصور ہوگی، کیونکہ دوسری طلاق تو ہوئی نہیں، کیونکہ وہ پہلی طلاق سے ہی بائنہ ہوگی۔ 3 ماہ کا اگر عرصہ گزر گیا ہے تو ان کی عقد سے نکل گئی ہیں۔ لیکن اگر ہر طلاق 3 طلاقیں ہر مہینے کے بعد دی ہیں، ہر مینسز کے بعد دی ہیں، مسلسل دی ہیں ایک مہینہ کر کے، تو پھر طلاق ہو جاتی ہے، پھر جو ہے رجوع نہیں ہو سکتا۔ یہ سمجھنے والی بات ہے۔ اگر ایک طلاق اور دوسری طلاق کے درمیان 3 ماہ سے زیادہ عرصہ ہے تو پھر بھی رجوع ہو سکتا ہے، کیونکہ ایک ہی طلاق واقعہ ہوئی اور ان کے عقد سے نکل گئی تھی، اور اب تجدید عقد کے ساتھ جو ہے وہ لوٹ سکتی ہیں اگر شوہر چاہے تو، صلح کرنا چاہے، ورنہ جو ہے وہ ان کی زندگی سے نکل چکی ہیں، طلاق بائنہ ہو چکی ہے، ان کی عدت پوری ہو چکی ہے، وہ الگ بھی شادی کر سکتی ہیں، یا ہمارا شوہر کی عصمت میں نہیں ہے اس وقت وہ۔ اللہ تعالیٰ عالم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ جو ہے سوال میں 30ویں دفعہ مجھ سے کیا جا رہا ہے کہ خبیث مرد خبیث عورتوں کے لیے، خبیث عورتیں خبیث مردوں کے لیے، اور پاکیزہ مرد پاکیزہ عورتوں کے لیے، اور پاکیزہ مرد پاکیزہ عورتیں پاکیزہ مردوں کے لیے۔ یہ دراصل سورہ نور کی آیات ہیں، اور نبی علیہ السلام کی زوجہ مطہرہ ام المومنین عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا پر جب بہتان وغیرہ لگے تو اللہ نے قرآن نازل کیا، اور ساتھ یہ بھی بتایا، اور جس کا معنی تفسیر میں مفسرین نے اور جو صحابہ سے مروی ہے کہ عائشہ طیبہ ہیں اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی پاکیزہ ہیں، تو پاکیزہ عورتیں جو ہیں پاکیزہ مردوں کے لیے ہیں۔ تو یہ نبی علیہ السلام اس میں جو ہے کہہ لیں کہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی بھی جو ہے مدح ہے، اور نبی علیہ السلام کی بھی ہے۔ اور اگر جو ہے خبیث عورتیں ہوتی تو پھر وہ خبیث مردوں کے لیے ہیں۔ تو گویا کہ جنہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ مطہرہ پر بہتان باندھا ہے، انہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں بھی گستاخی کی ہے۔ اور میں نے ایک واقعہ بھی ذکر کیا تھا کہ سلف صالح میں سے کسی نے جو ہے، ایک بندے نے جب کوئی ذکر عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے بارے میں جملے کچھ کہے تو انہوں نے جو ہے اسے قتل کروا دیا، اور کہا کہ یہ بندہ مرتد ہو گیا، اس نے نبی علیہ السلام کی گستاخی کی ہے۔ اور انہوں نے اس آیت کریمہ سے استشہاد لیا کہ اللہ تعالیٰ قرآن میں یہ فرماتا ہے کہ پاکیزہ عورتیں پاکیزہ مردوں کے لیے ہیں، اور عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ زکیہ تقیہ پاکیزہ ہیں اور نبی علیہ السلام کے لیے ہیں۔ اگر یہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ بہتان باندھ رہا ہے، گویا اس نے نبی علیہ السلام کی عزت میں جو ہے قدح کی ہے، تو لہٰذا اسے جو ہے وہ قتل کروا دیا گیا۔ اور میرے نام نہیں ذہن میں ابھی آ رہا، وہ میں نے۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ سوال ہے، اگر کسی عورت کے ساتھ اس کے سسرال والے اچھا سلوک نہ کریں اور نہ ہی اس کا شوہر اس کے ساتھ اچھا سلوک کرے، شوہر کے نامحرم عورتوں کے ساتھ تعلقات ہوں، تو کیا عورت اسے چھوڑ دے یا اس کے ساتھ رہے؟ شوہر کو ہر طرح سمجھا بھی لیا ہے۔ دیکھیں، تعلقات جو ہیں وہ اچھا نہ ہو تو وہ تو معیار ہر ایک کا الگ ہے، ہو سکتا ہے کہ ہر بندہ جو ہے دوسرے کی ایکسپیکٹیشن پہ پورا نہیں اترتا، لیکن رہا آپ کے شوہر کا جو ہے نامحرم عورتوں کے ساتھ تعلقات ہیں اور پھر وہ اس پہ جو ہے اصرار کر رہا ہے، چھوڑ نہیں رہا، تو یہ جو ہے محل نظر ہے کہ وہ اس کے تعلقات کس طرح کے ہیں۔ اگر تو وہ فحاشی اور گناہ کی طرف جاتے ہیں تو اسے روکا جائے، اور اگر وہ رکتا نہیں تو الزانیۃ
لا ينکحها الا زانی، زانین او مشرک، تو زانی عورت کے ساتھ زانی مرد اور یا مشرک شادی کرتا ہے، اور اسی طرح جو زانی عورت ہے، زانی مرد ہے، اس کے ساتھ زانی عورت شادی کرتی، تو ایسے زنا کا ارتکاب کرنے والے مرد کے ساتھ پاک دامن عورت کو نہیں رہنا چاہیے۔ اگر وہ باز نہیں آتا تو اسے خلا لے لینا چاہیے اور کسی نیک مرد سے جو ہے وہ شادی کر لینی چاہیے۔ واللہ تعالیٰ عالم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ بھائی کا سوال ہے کہ ان کی بیوی ناراض ہے کوئی 1.5 سال سے، اور وہ بہت سے لوگوں کو بھیجا ہے، رشتہ داروں کو، وہ بسنے کے لیے تیار نہیں، تو وہ کیا کریں؟ دیکھیں اسلام میں تو حل ہے کہ یا تو اچھے طریقے سے بیوی کو رکھا جائے، یا پھر تسریحٌ بِإحسان، احسان کے ساتھ رخصت کر دیا جائے۔ تو اگر وہ نہیں رہنا چاہتی تو طلاق دے دیں آپ، اگر زبردستی کسی کو تو نہیں رکھا جا سکتا، آپ طلاق دے دیں، یا پھر اگر کوئی آپ نے حق مہر بہت زیادہ لکھوایا ہوا ہے اور آپ وہ دینا نہیں چاہتے کیونکہ وہ جانا چاہتی ہے، تو پھر وہ خلے کا دعویٰ دائر کر لے، یا پھر آپ شرط لکھوا دیں کہ میں طلاق دیتا ہوں اور میرا جو ہے وہ یہ سامان واپس کیا جائے جو میں نے حق مہر، اگر 5-10 لاکھ آپ نے لکھوایا ہوا ہے بہت زیادہ، تو پھر یہ ہے شکل۔ یہی ڈر ہوتا ہے کھلے میں، کیونکہ واپس دینا پڑتا ہے اسے جو اس نے لیا ہو شوہر سے۔ اگر سونا کوئی 10-20 تولے لیا ہے اور کوئی 10-15 لاکھ حق مہر لیا، وہ واپس کرنا پڑے گا کھلے میں۔ السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ بھائی کا ایک سوال آیا ہے کہ انہوں نے اپنی بیوی کو ناراض غصے میں ہو کے کہا ہے کہ تو طلاق لے لے مجھ سے، اگر میرے ساتھ گزارا نہیں تمہارا تو طلاق مجھ سے لے لو۔ تو وہ بیوی کہتی ہے کہ اب طلاق ہوگی، اس نے مجھے طلاق دی ہے، تو کیا طلاق ہو جاتی اس طرح کہنے سے؟ یہ بھائی نیت پہ ہے، اس میں اگر شوہر کی نیت طلاق کی تھی ان الفاظ کے ساتھ کہ تم طلاق لے لو، اور وہ کہتی ہے کہ میں نے لے لی طلاق، تو پھر تو طلاق ہو گئی۔ خود کہہ رہا ہے کہ تب اسے بتا رہا ہے کہ طلاق لے لو، اور بیوی اگر کہہ دے کہ طلاق لے لی میں نے، تو طلاق ہو جائے گی پھر۔ لیکن اگر اس نے کچھ نہیں کہا اور اس نے ویسے ہی کہا کہ تم طلاق لے لو اور نیت طلاق کی نہیں تھی، تو پھر طلاق واقعہ نہیں ہوتی۔ واللہ تعالیٰ عالم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ حامد بھائی پوچھ رہے ہیں سندھ سے خلا کے بارے میں۔ پاکستان میں بہت سے کیسز ہوتے ہیں، بہت سے فراڈی عورتیں بھی ہوتی ہیں جو شادی کر کے عدالت کے ذریعے خلا لے لیتی ہیں اور مال سمیٹ کے نکل جاتی ہیں، اور اختلافات کی وجہ سے بھی خلا کے کیسز دائر ہوتے ہیں، اور بسا اوقات شوہر کو پتہ ہی نہیں چلتا کہ اس کا کیس چل رہا ہے، اور عدالت اسے ڈگری دائر جو ہے وہ دے دیتی ہے خلے کی۔ تو اس میں اسلامی پوائنٹ آف ویو کے اعتبار سے صحیح کیا ہے، کیا شرطیں وغیرہ ہیں؟ دیکھیں خلا جو ہے اس کی تعریف یہ ہے کہ بیوی کا اپنے شوہر سے الگ ہونا عوض، بے عوض، یعنی پیسوں کے بدلے۔ تو شوہر جو ہے وہ اس سے بیوی جان چھڑائے گی اسے کچھ دے کر، چاہے وہ مہر کی رقم ہو یا اس سے زیادہ ہو یا کم ہو، جس پر اتفاق ہو جائے۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 229 ہے، اللہ تعالیٰ کو فرمان ہے وَلَا يَحِلُّ لَكُمْ أَن تَأْخُذُوا مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا إِلَّا أَن يَخَافَ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ۔ تمہارے لیے جائز نہیں ہے کہ تو جو تم نے انہیں یعنی عورتوں کو جو دیا ہے مہر میں سے، الا یہ کہ اگر دونوں جو ہے وہ اس چیز پہ خوف زدہ ہوں کہ وہ اللہ کی حدود کو قائم نہیں کر سکتے اپنے ریلیشن کے اندر، اور اگر اس چیز کا خوف ہو کہ وہ اللہ کی حدود، اللہ کے احکام کو نافذ نہیں کر سکتے اپنے ریلیشن میں میاں بیوی کے، تو کوئی حرج نہیں ان پہ، علیہما فی مفتدت پہ جو یہ فدیے میں وہ دے دے، واپس دے دے، یعنی حق مہر لینا شوہر کے لیے کسی صورت میں جائز نہیں، الا یہ شکل کہ وہ اسے فدیے کے طور پہ دے دے اور اپنی جان سے چھڑا لے۔ تو اصل میں طلاق شوہر کا حق ہے، اور طلاق عورت میں اگر کوئی نقص ہے، کمی ہے، نہیں ان کے ساتھ رہ سکتا، تو شوہر کو حق حاصل ہے کہ وہ طلاق دے، اور عورت کو بھی اللہ نے حق دیا ہے۔ یہ کچھ سمجھتے ہیں کہ عورت جو ہے بالکل محکوم ہے، اس کو کوئی حق نہیں، رائٹ نہیں، اس کے پاس خلے کا حق ہے کہ اگر شوہر کے اندر کوئی عیب ہے، مثلا وہ قابل نہیں ہے ازدواجی تعلق کے لیے، یا پھر حرام چیزوں کا ارتکاب کرتا ہے، عورت سے جان چھڑانا چاہتی، بے نمازی ہے، شراب پیتا ہے اور عورتوں سے تعلق ہے، تب بھی جو ہے وہ کیس دائر کر سکتی ہے۔ اور ایسی شکل کے اندر جب عیب شوہر کے اندر ہو تو عدالت جو ہے اسے رائٹ حاصل ہے کہ وہ جو ہے اسے ڈگری عورت کو دے دے اگر یہ ثابت ہو جائیں چیزیں۔ لیکن خلے کے لیے ایک شرط بھی ہے
اور وہ یہ ہے کہ شوہر کا ہونا موجود ہونا لازمی ہے عدالت کے اندر، تاکہ وہ فیس کر سکے، اپنا جواب دے سکے جو عورت نے اس پہ بہتان وغیرہ یا جو اس پہ بلیم کیا ہے، جو اس پہ دعویٰ دائر کیا ہے، اس کا وہ جواب دے سکے۔ اگر واقعی وہ ثابت ہو جائے تو پھر بغیر عوض کے بھی جو ہے عدالت جو ہے وہ نکاح کو فسخ کر سکتی ہے، کیونکہ اس میں قصور شوہر کا ہے۔ لیکن اگر عورت کے پاس کوئی ایسا رائٹ بھی نہیں، کوئی ایسا عذر بھی نہیں شوہر میں، لیکن اسے ناپسند کرتی ہے اور جان چھڑانا چاہتی ہے، تو پھر یہاں لازم ہے کہ وہ اس کا جو ہے وہ حق مہر جو ہے یا اس سے زیادہ بھی مطالبہ کر سکتا ہے شوہر، کہ اس کا حق مہر جو اس نے سونا پہنایا وہ اسے واپس کرے۔ پھر عورت جو ہے شوہر جو ہے وہ قبول کرے گا اور پھر اس کے ساتھ جو ہے خلا مکمل ہوگا۔ لیکن اگر عوض دینے کے باوجود شوہر راضی نہیں ہوتا تو پھر عدالت کو حق حاصل ہے کہ اسے مجبور کرے کہ اب وہ حق مہر بھی دے رہی ہے اور وہ راضی ہو رہا ہے تو پھر اسے قبول کرنا چاہیے، کیونکہ عورت کا حق ہے اگر نہیں رہ رہا۔ دلیل کیا ہے؟ سنت سے حدیث ہے، صحیح بخاری کے اندر 5273 نمبر حدیث ہے، ان امرأۃ ثابت ابن قیس ابن شماس رضی اللہ عنہ اتت نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ثابت ابن قیس ابن شماس کی بیوی نبی علیہ السلام کے پاس آئی، فقالت یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول، ثابت ابن قیس لا اعیب علیہ فی خلق ولا دین، ثابت ابن قیس صحابی ہیں، میں کوئی عیب نہیں ان میں نکالتی، نہ اخلاق کے اندر نہ دین میں، ولیکن اکرہ الکفر فی الاسلام، لیکن میں نہ پسند کرتی ہوں ناشکری کو اسلام میں یا کفر کو اسلام میں، یعنی میں اس کے اگر حقوق ادا نہ کروں، دوسرے معنی میں مجھے پسند نہیں یا میں اس کے ساتھ رہنا نہیں چاہتی۔ فقال لها النبی صلی اللہ علیہ وسلم تردین علیہ حدیقتہ، آپ نے فرمایا کیا تسے اس کا حدیقہ، اس کا باغ واپس کرتی ہو؟ وکان قد اصدقها حدیقہ، اور اس نے صحابی نے انہیں اس اپنی بیوی کو باغ دیا تھا مہر کے اندر، حق مہر میں۔ قالت نعم، تو یہ کہتی ہے جی ہاں مجھے قبول ہے، میں واپس کرتی ہوں۔ فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اقبل الحدیقہ وفارقھا، حدیقہ یہ باغ قبول کر لو اور اسے جو ہے الگ ہو جاؤ، فارقھا، یہ بخاری کے اندر ہے۔ تو اس حدیث سے جو ہے علماء نے جو ہے یہ اخذ کیا ہے کہ اگر بیوی جو ہے وہ شوہر کے ساتھ نہیں رہنا چاہتی تو ولی امر جو ہے وہ اس سے وہ طلب کرے گی، اور ولی امر جو ہے وہ شوہر سے طلب کرے گا کہ وہ خلا دے دے، بلکہ حکم دے گا اسے، اور صورت اس کی یہ ہے کہ شوہر جو ہے وہ عوض لے گا جس پر اتفاق ہو جائے گا، پھر وہ کہے گا فارقتو کی او خالعتو کی، میں نے تمہیں خلا دیا یا تم سے میں الگ ہوا، اس طرح کے الفاظ کہے گا۔ اور طلاق جو ہے وہ شوہر کا حق ہے، اور وہ اسی وقت ہوگی جب شوہر جو ہے وہ طلاق دے گا۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا انما الطلاق لمن اخذ بالساق، یعنی زوج، طلاق شوہر کا حق ہے۔ یہ ابن ماجہ میں 2081 نمبر حدیث ہے، شیخ البانی نے ارواء الغلیل میں اس کو صحیح کہا ہے۔ تو علماء نے اس لیے کہا ہے کہ من اکرہ علی طلاق امرأتہ ظلما، جسے مجبور کیا گیا کہ بیوی کو وہ مجبوری، یعنی اسے اکراہ کے طور پر آن دا گن پوائنٹ جو ہے اسے کہا جائے کہ طلاق دو، تو وہ طلاق واقعہ نہیں ہوتی، کہ جو مجبوری میں مجبور کیا جائے شوہر کو طلاق پہ، وہ طلاق نہیں ہوتی۔ تو لیکن ہمارے اب یورپ کے اندر کچھ ایسے قوانین ہیں کہ جہاں پہ طلاق جو ہے وہ بیوی دے دیتی ہے عدالت کے ذریعے، اسے بھی حق حاصل ہے، تو ایسی شکل کے اندر طلاق واقعہ نہیں ہوتی، بیوی کے پاس طلاق کا حق نہیں، صرف خلے کا حق ہے، الا کہ اگر وہ ایسا اسے اس شرعی بنانا چاہتی ہے، اگر عدالت کے ذریعے اس نے لے لیا ہے تو وہ حق مہر شوہر کو واپس کر دے، آپس میں یعنی صلح ہو جائے، یا پھر حق مہر واپس کر دے تاکہ وہ شرعی خلا بن جائے۔ تو پاکستان میں جو ہوتا ہے اس میں بغیر شوہر کو بتائے یا غلط ایڈریس بتا دیا جاتا ہے، شوہر کو نوٹس جاتا ہے، وہ ایڈریس ہی نہیں صحیح ہوتا، تو وہ خلا نہیں ہوتا، وہ بیوی اسی کی رہتی ہے، اور وہ گناہ گار ہوگی عورت اگر کہیں اور شادی کرتی ہے، جب تک وہ شوہر کو جو ہے وہ شوہر اس پہ اتفاق نہ کر لے۔ شوہر کا مجلس میں جیسے اس حدیث میں آتا ہے اتفاق کرنا ضروری ہے، کہ وہ بدلے میں جو ہے اگر حق مہر واپس مل جاتا ہے تو پھر ولی امر قاضی اسے یعنی آرڈر دے سکتا، حکم دے سکتا بھی اب تم نے جو خرچہ ہوا تمہارا لے لیا ہے، اب اسے جو ہے وہ خلا دو۔
اب اسے خلا جو ہے وہ دے دو. لیکن عدالت جو ایسے دے دیتی ہے, عورت مختلف قسم کے بہتان لگا دیتی ہے, شوہر حاضر نہیں ہوتا اور عدالت ڈگری جاری کر دیتی ہے, تو یہ درست نہیں ہے, چاہے وہ پاکستان میں ہو یا کسی اور ملک میں ہو. اسلامی پوائنٹ آف ویو سے یہ درست نہیں ہے. شوہر کا جو ہے اس میں موافق ہونا اور اسے دفاع کا حق دیتا ہے اسلام. اور پھر اگر وہ عورت جو ہے اسے عوض اس کا حق مہر وغیرہ دے دیتی ہے اور اس میں اگر عیب بھی نہیں ہے, تو پھر قاضی جو ہے حکم دے گا شوہر کو کہ وہ اسے اپنا جو ہے حق مہر اگر وصول کر لیا اس نے جو دیا تھا یا سونا وغیرہ دیا تھا, تو پھر وہ خلا جو ہے اس سے کر لے اور اسے جو ہے کہے کہ میں نے تمہیں آزاد کیا. واللہ تعالی اعلم بالصواب. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یہ بہن کا سوال ہے کہ شادی ہوئی, نکاح ہوا ہے اور رخصتی نہیں ہوئی اور طلاق ہو گئی, تو اس کی کیا عدت ہے؟ جواب ہے کہ اس کی کوئی عدت نہیں ہے. اسی وقت کوئی اور اگر جو ہے وہ طلاق ہوئی ہے تو اسی دن, دوسرے دن, تیسرے دن, اسی دن بھی جو ہے, کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے کہ نکاح ہوا اور پھر اختلاف ہو گیا, رخصتی سے پہلے وہیں پہ بیٹھے شوہر جو ہے وہ طلاق دے دیتا ہے, تو اسی مجلس کے اندر وہ کسی اور جو ہے وہ اگر دلہا مل جائے تو اس کی شادی ہو سکتی ہے. اگر خلوت نہ ہوئی ہو اور رخصتی سے پہلے جو ہے نکاح کے بعد طلاق ہو جائے تو اس کے لیے فما لکم علیہن من عدت تعتدونها, تو کوئی عدت نہیں اس چیز کی ہوگی جس میں رخصتی نہیں ہوئی. واللہ تعالی عالم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یہ حامد بھائی کا سوال تھا خلا کے بارے میں, تو اس میں نے کچھ وضاحت تو کی تھی, لیکن مزید وہ پوچھ رہے ہیں کہ اگر شوہر تنگ کرے, حاضر نہ ہو, تو پھر کیا عورت لٹکی رہے گی, یعنی عدالتی کارروائی رک جائے گی شرعی طور پہ اگر اس کا شوہر کا آنا شرط ہے؟ تو دیکھیں, عدالت یہ دیکھے گی, اسے 2-3 نوٹس بھیجے گی, اور اگر وہ پتہ چل جائے کہ اسے نوٹس تسلیم ہو گیا, اس نے اسے ایکسیپٹ کیا ہے اور پھر حاضر نہیں ہوا, غائب رہا ہے, تو 2-3 پیشگیوں کے بعد جو ہے گورنمنٹ جو ہے وہ قاضی جو ہے وہ ڈگری جاری کر دیتا ہے. یہ تو قانون ہے میرے خیال پاکستان میں. تو شرعی طور پہ بھی یہی ہے کہ اگر وہ جان بوجھ کے, اسے پتہ بھی ہے اور وہ دفاع کے لیے پیش نہ ہو قاضی کے پاس اور لٹکائے, تو ایسی شکل میں جو ہے پھر قاضی کو یہ اختیار حاصل ہے کہ جب پتہ چل جائے کہ وہ جان بوجھ کے اسے لٹکا رہا ہے اور اضرار یا نقصان پہنچانا چاہتا ہے بیوی کو, اور اس کا حق جو ہے خلا کا اسے جو ہے وہ نہیں ایکسیپٹ کر رہا, تو ایسی شکل میں پھر یک طرفہ جو ہے فیصلہ ہو جاتا ہے قاضی کی طرف سے. واللہ تعالی عالم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یہ سوال ہے کہ میاں نے بیوی کو طلاق دے دی اور اس کے بعد انہوں نے الگ الگ شادی کر لی, ایک بچی تھی, اب بچی کیا والد کی وراثت میں حصے دار ہے؟ جی, بچی کا طلاق سے کوئی تعلق نہیں, بیٹی ہو یا بیٹا ہو اس کا باپ سے تعلق رہتا ہے, وہ رشتہ ختم نہیں ہوتا باپ بیٹی کا. تو باپ اگر فوت ہو جائے گا تو اس کا وراثت میں حصہ ہوگا, اور جس طرح اگر بیٹی ہے یا بیٹا ہے, دونوں کا حصہ ہوگا, بیوی کا حصہ نہیں ہوگا جسے طلاق ہو گئی ہے. واللہ برکات. یہ بھائی نے سوال بھیجا ہے جو 2-3 ماہ کے بعد لڑائی میں طلاق دیتا رہا ہے, تحریری 2 دی اور شفی بھی طور پہ بھی اس نے کہا, اور اس کا اگر اعتراف وہ کرتا ہے تو طلاق ہو چکی, طلاق بائنہ ہو چکی ہے. اب نہ نیا نکاح ہو سکتا ہے اس کے ساتھ, یا نکاح کے ساتھ بھی رجوع نہیں ہو سکتا, ویسے بھی وہ اس کے عقد سے نکل چکی ہے. اگر 3 طلاقیں ہو گئی ہیں اور عدت پوری ہو چکی ہے تو وہ سال پہلے کا واقعہ ہے, اس نے 10-15 دن بعد رجوع کر لیا طلاق کے بعد, پھر دوسری کے بعد رجوع کر لیا. اب رجوع جو ہے وہ ایک طلاق دینے کے بعد 3 مہینے سے پہلے اگر کیا جائے تو رجوع ہوتا ہے, 3 مہینے سے اوپر ہو جائے تو پھر رجوع بھی نہیں ہوتا, پھر نئے ایگریمنٹ نئے نکاح کے ساتھ ہوتا ہے, اگر 1 طلاق دی ہو یا 3 اکٹھی دی ہوں. اب یہ مذکورہ مسئلے میں آپ نے پہلی طلاق کا تو بتایا کہ 10-15 دن بعد رجوع کر لیا, دوسری طلاق کے بعد کب رجوع کیا اس کا کوئی مینشن نہیں ہے, نہیں بتایا. تیسری طلاق اس نے دی, اس کے بعد کتنی دیر بعد رجوع کیا کوئی بتایا نہیں. چوتھی طلاق دے دی, تیسری کے بعد چوتھی تو ہوتی نہیں طلاق, تیسری کے بعد تو ان کے ایگریمنٹ سے وہ نکل گئی, تو کیسے وہ رجوع کر لیا, کیسے انہوں نے صلح کی؟ وہ تو زنا کی حالت میں رہے, نعوذ باللہ من ذالک, اور یہ تو جائز ہی نہیں ہے بالکل ان کا. تو تیسری طلاق کے بعد جو ہے وہ ختم ہو چکا ہے ان کا جو ہے نکاح جو ہے. واللہ تعالی عالم. تو یہ بھائی کا سوال طلاق کے بارے میں تھا کہ, اور یہ بتا رہے ہیں مزید 4-5 دفعہ وہ طلاق دے چکا ہے, تو 3 دفعہ طلاق دینے سے عدت پوری ہو جاتی ہے. ہر مہینے بعد اگر طلاق دی جائے اور یا ایک ہی طلاق دے دی جائے اور 3-4 ماہ گزر جائیں عرصہ, تو وہ رجوع بھی نہیں کر سکتا اس کے بعد, اور وہ اس کے نکاح سے نکل جاتی ہے عورت. ایک صرف طلاق دے دے اور 3-4 مہینے میں رجوع نہ کرے اور عدت اس کی گزر جائے, 3 مینسز گزر جائیں, تو
تو وہ اس کے نکاح سے نکل جاتی ہے اور وہ کہیں اور نکاح کر سکتی ہے، کیونکہ اس کے پاس آپشن تھی، اس نے رجوع نہیں کیا۔ تو آپ کہہ رہے ہیں 4-5 طلاقیں دے دی ہیں اور پھر وقفے سے 2-2 3-3 ماہ کے 2-2 ماہ کے 1-1 ماہ کے 15-15 دن کے 1-1 ماہ کے، یعنی رجوع پہلی دفعہ کیا 15 دن کے بعد اور پھر 2 مہینے بعد یا مہینے بعد طلاق دی ہے، تو طلاق ہوگی۔ اب عدت جو آخری طلاق دی ہے اس نے، تیسری طلاق، اس کے 1 مہینے کے بعد وہ اس کے ایگریمنٹ سے، اس کے نکاح سے نکل چکی عورت، وہ آگے نکاح کر سکتی ہے۔ واللہ تعالی عالم۔ تو یہ ایک سوال ہے کہ لڑکے نے قسم کھا کر کہ لڑکی کے بارے میں کہا کہ وہ مجھ پر میری بہن اور ماں کی طرح ہے، اور لڑکی نے بھی اسی طرح کہا۔ ظاہری طور پہ سوال پہ اب وہ شادی کرنا چاہتے ہیں تو ہو سکتی شادی۔ ظاہری طور پہ تو لگتا ہے کہ کہیں کسی نے پکڑا ہے ان کو، یا اکٹھے تھے تو انہوں نے اپنی برات کا اظہار کرنے کے لیے اعتراف اس طرح کیا کہ یہ تو میری بہن کی طرح ہے اور ماں کی طرح ہے، اور لڑکی نے بھی اسی طرح کہا ہے تاکہ اپنے آپ کو بچایا جا سکے۔ اور بعد میں ابھی جو ہے وہ شادی کا اگر پروگرام بن رہا ہے تو کیا شادی ہوگی یا نہیں؟ تو جواب یہ ہے کہ میاں بیوی کے درمیان یہ معاملہ ہو تو اسے زہار کہتے ہیں، اور اس کے لیے جو ہے 62 مہینے روزے ہیں مسلسل، یا پھر جو ہے 60 مسکینوں کو کھانا کھلانا، یہ اس کا کفارہ ہے زہار کا۔ اور اگر شادی شدہ نہیں ہے تو پھر تو ظاہر ہے وہ ماں بہن کی طرح ہی ہے، جو بندے کی بیوی نہیں ہے، عام ہے لڑکی یا کوئی بھی عورت، اسے اسی نظر سے دیکھنا چاہیے، لیکن جب نکاح ہو جائے گا تو وہ بیوی بن جائے گی۔ اس سے پہلے وہ اس کی سگی بہن تو نہیں ہے لیکن بہنوں کی طرح تو ہے۔ تو اس طرح جملے کہنے سے نکاح میں کوئی رکاوٹ نہیں ہے اگر یہ جملے کہیں ہوں کسی کے بارے میں، کیونکہ کہنے سے کوئی کسی کی ماں اور بہن نہیں بن جاتی، ان کا جو رشتہ ہے وہ اجنبیت کا ہی رشتہ ہے۔ واللہ تعالی عالم بالصواب۔ تو یہ بھائی کا سوال ہے کہ طلاق کی عدت جو ہے 3 حیض ہیں، تو کیا خلع کی عدت بھی اتنی ہے؟ جواب ہے نہیں، خلع کی عدت 1 حیض ہے، جیسا کہ حدیث میں آتا ہے جس میں وہ خلع لیا تو آپ نے کہا تعتدی حیضہ، تو 1 مینسز جو ہے وہ اس کا انتظار ہے۔ سبب یہ ہے کہ طلاق کے اندر رجوع کی آپشن موجود ہے، خلع میں تو عورت جو ہے وہ اصلاح کی ضرورت ہی نہیں ہوتی، وہ تو نکلنا چاہتی اس کے ایگریمنٹ سے، کچھ پیسے پوسے دے کے اپنا حق مہر بھی واپس کرتے ہوئے کہ میں اس شوہر کے ساتھ نہیں رہنا چاہتی، تو اس میں جو ہے وہ اس لیے موقع نہیں دیا گیا شریعت نے، ایک ہی جو ہے اس میں عدت ہے 1 مینسز کی، اس میں 1 حیض کی عدت ہے، طلاق کی طرح نہیں ہے۔ واللہ تعالی عالم۔ رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ بھائی کا سوال ہے، خلع کے متعلق عورت جو لیتی ہے کیا اس کے بعد وہ رجوع کر سکتی شوہر کی طرف؟ عورت جو ہے خلع کے بعد رجوع کر سکتی ہے، لیکن اس میں نیا نکاح ہوگا، حق مہر ہوگا، گواہ ہوں گے۔ پہلا وہ نکاح ختم ہو جاتا ہے، ایک عدت کے بعد اسے جہاں دوسری شادی کرنے کی اجازت ہے، تو کیونکہ وہ 1 طلاق کے حکم میں آتا ہے، اور کیونکہ عدت پوری ہو جاتی ہے اس کی، اور خلع جو ہے کیونکہ عورت کی طرف سے فسخ کیا جاتا ہے، اور اس میں حق مہر بھی اگر وہ شوہر مطالبہ کرے تو واپس دینا پڑتا ہے اسے، کیونکہ عورت نے لیا ہے خلع اور اپنی جان چھڑائی ہے، شوہر کے اندر کوئی ایسے عیوب ہیں وہ رہنا نہیں چاہتی، تو اسے شریعت نے حق دیا ہے۔ تو پھر اس کے بعد جو ہے وہ ایک ہی اس کی عدت میں بھی فرق ہے، 1 مہینہ تقریباً عدت بنتی ہے خلع کی، کیونکہ رجوع نہیں ہے اس میں۔ تو یہ ایک بھائی کا سوال ہے کہ عورت سے پیچھے کے راستے سے مباشرت کرنے سے کیا نکاح ٹوٹ جاتا ہے؟ جواب یہ کہ نکاح تو نہیں ٹوٹتا، لیکن یہ کبیرہ گناہوں میں سے ہے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت فرمائی ہے اور منع فرمایا اس کی کام سے۔ سچے دل سے توبہ کی جائے اور کوئی صدقہ وغیرہ کیا جائے، اللہ تعالیٰ درگزر فرمائے، کہ جائز نہیں ہے۔ واللہ تعالیٰ عالم بالصواب۔ یہ تھے محترم محمد جمیل علوی صاحب فاضل مدینہ یونیورسٹی، جو اپنے گروپ مسائل دین المدینہ 4 نمبر میں دینی سوالات کے فری جوابات دیتے ہیں، کی صورت میں یوٹیوب چینل دنیا و دین پر پیش کیا گیا ہے تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ مستفید ہو سکیں۔ نماز کو سمجھ کر پڑھا جائے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جتنی مسنون اذکار اور دعائیں ہیں ان سب کو بھی سمجھ کر ترجمے سے پڑھا جائے، اور اللہ تبارک تعالیٰ کی پیاری کلام قرآن مجید کو بھی ترجمے سے سمجھ کر پڑھا جائے۔ اللہ تبارک تعالیٰ ہم سب کی دنیا آخرت دونوں اچھی کر دے، آمین یا رب العالمین۔